آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ ہود کی پہلی آیتیں ہیں، 2 آیتیں ہیں۔ ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے، یہ کتاب ہے، جانچ لیا گیا ہے اس کی آیتوں کو، پھر آیتوں کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ کس کی طرف سے؟ ایک حکمت والے پروردگار کی طرف سے جو ہر چیز کا باخبر ہے، حکمت والا بھی ہے، ہر چیز سے باخبر بھی ہے۔ کیا حکم دے رہا ہے کہ تم عبادت نہ کرو مگر اللہ کی، ایک اللہ کی، میں اس کی طرف سے تم کو ڈرانے والا بھی ہوں اور بشارت بھی سنانے والا ہوں۔ یعنی قرآن کریم و عظیم شان اور جلکت کتاب ہے جس کی آیتیں لفظی و معنوی ہر حیثیت سے نہایت جچی تلی اور 52 تولہ پاورتی، نہ ان میں تناقض ہے، نہ کوئی مضمون حکمت یا واقع خلاف ہے، نہ بے اعتبار معجزانہ فصاحت و بلاغت کے ایک حرف پر نکتہ چینی نہیں ہو سکتی۔ جس مضمون کو جس عبارت میں ادا کیا گیا ہے محال ہے کہ اس سے بہتر کوئی تعبیر ہو سکے۔ الفاظ کی قبا معنی کی قامت پر ذرا بھی ڈھیلی نہیں ہوتی، نہ تنگ ہوتی۔ جن اصول اور فروع، اخلاق و عمل اور قیمتی پند و نصائح پر ایک آیات مشتمل ہیں، اور جو دلائل و براہین اس بات و دعوے کے لیے ثابت کی گئی، وہ سب علم و حکمت کے کانٹے پر تلی ہوئی ہیں۔ قرآنی حقائق و دلائل ایسے مضبوط و محکم ہے کہ زمانہ کتنی پلٹیاں کھائے اس کے بدلنے یا غلط ہونے کا پیش کرنے سے قاصر ہے، جو تناول کرنے والوں کے لیے ہر وقت ہر حالت میں ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ عالم کے مزاج کی پوری تشخیص کر کے قیامت تک آنے والے تمام حوادث تغیرات کو ہر وجہ سے جانچ تول کر ایسا معتدل اور ابدی غذائے روحانی مائدہ قرآنی کے ذریعے سے پیش کی گئی ہیں کہ جو تناول کرنے والوں کے لیے ہر وقت ہر حالت میں مناسب و ملائم۔ ان تمام حکیمانہ خوبیوں کے باوجود یہ نہیں کہہ سکتا کہ اجمال ہے، یعنی بہت مختصر ہے، نہیں اجمال نہیں، شارٹ بھی نہیں، بلکہ ابہام کی وجہ سے کتاب معمہ اور چیستان بن کر رہی ہے، نہیں، بلکہ معاشمات کی تمام مہمات کو خوب کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ موقع بموقع دلائل توحید، احکام، مواعظ، قصص، ہر چیز بڑی خوبصورتی اور قرینے سے الگ الگ کی گئی ہے۔ تمام ضروریات کا کافی تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ نزولی حیثیت میں بھی یہ حکمت مرئی ہے کہ پورا قرآن ایک دم نازل نہیں ہوتا رہا، بلکہ وقتاً فوقتاً موقع بموقع مصلحت کے لحاظ سے علیحدہ علیحدہ آیات کا نزول ہوتا رہا۔ قرآن میں ان تمام باریکیوں کو مجتمع دیکھ کر آدمی حیران ہو جاتا ہے، مگر ہے کہ کوئی وجہ نہیں۔ اگر حکیم مطلق اور خبیر برحق کے کلام میں سب حکمتیں خوبیاں جمع ہوں گی تو کس کے کلام میں جمع ہوں گی؟ تو یہ مولانا شبیر عثمانی صاحب بہت بڑے مفسر تھے، بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے یہ حاشیہ لکھا ہے۔ تو اس حاشیے کے اندر جو ہے آیتوں کا نمبر ڈال کے جو لکھا ہے، تمام تفسیر کا نچوڑ ایسا رہتا ہے نا، تمام فروز کا نچوڑ نکالتے نا، ویسا ہے۔ یہ پڑھنے والا سب کچھ بہت سارے ہزاروں تفسیر پڑھ سکتا۔ جب بھی میں علماء کو لکھتا تھا قرآن کو سمجھنا کیا ہے تو مطلب آپ وہ حاشیہ پڑھ لیجیے بس۔ تو الحمدللہ کب جب میڈیکل کالج اس وقت پڑھا میں، بیٹھ کے ایک دم نہیں، روزانہ صبح ایک رکو دو رکو اس طرح سے پڑھتا گا، ہے نا، سمجھنا بھی ہے نا، سمجھنے کے لیے جو ہے اس کے الفاظ تو پہلے عربی کے جو الفاظ پہلے سے ہم کو معلوم تھے، اس کے بعد پھر جو ہے اس کی تفسیر معلوم ہو گئی۔ تو قرآن کا مفہوم کیا ہے کئی سال پہلے طالب کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا، یہ ہے اس کا۔ اور پھر یہ بہت مستند عالم شبیر عثمانی صاحب جو ہے، تمام علماء اس کی تصدیق کی، اس تفسیر کی، تمام علماء ہے، بڑے بڑے علماء جو ہے جو کچھ لکھا ہے بہت مستند عالم ہے، مستند لکھا ہے۔ اب جو موضوع چل رہا ہے وہ اعمال قرآن، یعنی قرآن کے ذریعے سے اللہ کا کلام ہے، اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ تو انہوں نے احادیث سے یا صحابہ کرام کے عمل سے یا بزرگان دین کے عمل سے لیا۔ وہ کہاں ہے حدیث میں؟ ہر چیز حدیث میں، یہ چیزیں حدیث میں چیزیں ہیں سے، اب یہ سنیں بہت ساری حدیثیں میں ہیں۔ اب یہاں جو ہے شیطان اور ناگوار
امور کے لیے کہ دفیہ اور مجنون کی فاقے لکھے عمل. سورہ بقرہ کے اول آیتیں اور آخری آیتیں آیت الکرسی کے پڑھنا چاہیے. دارمی نے اپنے مسعود سے نقل کیا ہے جس نے من قرأ 4 آیات من اول سورہ بقرہ و آیت الکرسی و آیتین بعدها و ثلاثا من آخر سورۃ البقرہ لم یقربه ولا اہل یومئذ شیطان ولا شیء یکرهه ولا الا علی مجنون الا آفاق. جس نے سورہ بقرہ کی 4 شروع آیتیں مفلحون تک، پھر آیت الکرسی، اس کے بعد والی 2 آیتیں اور بقرہ کی آخری 3 آیتیں پڑھ کر لی، اس دن شیطان اور کوئی ناگوار چیز کو اس کے نزدیک بھی نہیں آئے گی، اس کے نزدیک پھٹکے بھی نہیں. دیوانے پر آیتیں پڑھی جائیں تو اس کو افاقہ ہو جائے گا. اب جو ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی، اب انہوں بولے سے اب جو صحابہ کرام کے جو اقوال ہیں اپنے دل سے نہیں بول سکتے صحابہ کرام، اور دل سے بولے تو بھی ماننا پڑتا، ٹھیک ہے، ان کی سمجھ ہوتی تھی. صحابہ کرام جو ہے، صحابہ کرام اکثر اللہ کے لیے سے سنی ہوئی بات ہوتی. صحابہ کرام کے جو اکثر اقوال ہیں وہ حدیث میں گنے جاتے ہیں. معلوم جان مال اولاد پڑوسی کی حفاظت کے لیے آیت الکرسی. ان اخرج المحاملی فی فوائدہ ان ابن مسعود، ابن مسعود سے روایت ہے، قال رجل، ایک آدمی آ کے اللہ کے پوچھا، یا رسول اللہ علمنی شیئا ینفعنی اللہ، ایسی چیز سکھائی جسے اللہ مجھے نفع دے. قال اقرأ آیت الکرسی فإنها تحفظك وذریتك وتحفظ دارك حتى ضبیرات حول دارك. ایک شخص عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے وہ چیز سکھائی جس کے ذریعے سے اللہ مجھے نفع پہنچائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی پڑھا کر، وہ تیری بھی حفاظت کرے گی، تیرے اولاد کی حفاظت کرے گی، تیرے گھر کو محفوظ کرے گی، تیرے گھر کے اطراف گروہوں کی بھی حفاظت کرے گی. اب بچے کی ولادت کے لیے آسانی کے لیے تعویذ، تو آیت الکرسی اور معوذتین. اخرج ابن سنی، یہاں تو بہت بڑے محدث ہیں ابن سنی، یہاں ان کا ذکر آیا. حافظ ابن ابی بکر احمد بن معروف ابن اسحاق الدینوری شافعی، المعروف بھی ابن سنی، تو یہ بہت بڑے محدث ہیں. لما دنا ولادت عمرو ام سلمۃ وزینب بنت جہش ان تاتیا فتقرؤ عندها آیت الکرسی وان ربکم الذی وتعوذوها بالمعوذتین. جب حضرت فاطمہ الزہرا کے جننے کا وقت آ گیا تو اللہ کے رسول نے ام سلمہ اور زینب بن جہش کو فرمایا، جب جا کے پڑھو، کیا پڑھو؟ تم دونوں اس کے پاس بیٹھ کر آیت الکرسی پڑھو، ان ربکم اللہ الذی پڑھو، اور معوذتین کے ذریعے پڑھ کر دم کرو. یہ بھی ہے. اب یہ جو ہے پڑھنا اس سے مشکل ہوتا ہے نا، کام والی تعویذ کی ضرورت لگا سکتے ہیں. اخرج الدیلمی من حدیث ابن ہریرہ مرفوعا آیتان ہما قرآنی وہما یشفیانی وہما یحبہم اللہ تعالی من آخر سورۃ بقرہ. 2 آیتیں ہیں، قرآن کا مخصوص حصہ ہیں جو شفا بخشنے والی ہیں من جملہ ان چیزوں کی جنہیں اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے. اور سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن رسول سے. سواری کی شوخی کا علاج، اونٹ وغیرہ گڑبڑ کر لینا ہوتا، کیا کرنا ہوتا، اوپر بیڑے سے اللہ پریشان ہوتا. تو اس لیے اخرج البیہقی، بیہقی نے دعوات ابن عباس سے، جب جو ہے سواری تجھے دشواری پیش کرے، شوخی کرے، دابتن احدکم وکانت شموسا فلیقرأ هذه الآیات فی اذنها افغیر دلنا یبقون ولو اصل ما فی السماوات والارض تون کو الیہ یرجعون. یہ آیت پڑھے تو بالکل جو ہے نارمل ہو جائے گی. جو شوخی دکھا رہی تھی شوخی بند کر دے گی، گرا دے گی. شوخی میں کیا ہے، اونٹ یا جو ہے گھوڑا وغیرہ. چوری سے امن و امانت کے نسخہ. اخرج الصابونی فی میتین من حدیث ابن عباس سے مرفون. مرفون کے معنی وہ بات اور اللہ کے لفظ عرض کر رہے سر. رفع کے معنی
بلند کرنا. کہاں بلند کرنا ہے؟ اللہ کے حضور تک پہنچانا اس بات کو. امان من السرق، یہ چوری کے لیے حفاظت ہے. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، سورہ بنی اسرائیل کی آیت. ایما تدعوا لا الہ الا اللہ، سنا تھا. تم چاہے اللہ کر کے پکارو، سب اچھے نام اللہ کے. ایما تدعوا له الاسماء الحسنى، یہ آیتیں جو ہے یہ پڑھے گا تو جو ہے چوری گیری کیا بھی نہیں ہوگی. جان مال اولاد سب نعمتوں کی حفاظت رکھنے کے لیے کیا ہے؟ اخرج البیہقی فی دعوات من حدیث انس ما ان اللہ علی عبد نعمتا فی اہل ومال وبلد فیقول ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ ویرا فی آفت دون الموت. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر اس کے اہل میں، مال میں، اولاد میں کوئی انعام دے، نعمت عطا فرمائے اور اس پر ماشاء اللہ لاقت پڑے گا، تو اس نعمت میں سوائے موت کی کوئی آفت نہیں آ سکتی. موت تو لاسٹ آنے والی، اس کو کیا نہیں، اس کو تو روک سکتے ہیں. وہیں جاگنے کے لیے سورہ کہف کا آخری آیت. اخرج الدارمی وغیرہ من الطریقی عبدۃ بن لبابت عن زر بن حبیش قال من قرأ آخر سورۃ الکہف، جو سورہ بقرہ کا سورہ کہف کا آخری حصہ پڑھے گا، یرید یقومها اللیل، تو سورہ کہف کا پرسوں سنایا تھا نا. ان الذين امنوا كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا قل لو کان البحر مدادا، یہاں سے لے کے آخر تک پڑھنا ہے. تو یہ پڑھیں گا تو جو ہے جس وقت چاہے اٹھنا ہے اٹھے گا. اگر نیند شرط ہو جائے گی اٹھنا پڑے گا. نیند شرط اور سو گیا تو چلا جائے گا، نیند میں چلا جائے گا. کسی وقت مقررہ گھڑی میں اٹھنے کا ارادہ کرے گا تو سورہ کہف کی آخری آیتیں پڑھے تو اسی وقت ضرور اٹھ جائے گا. مصیبت ادا کی حدود کرنے کا یہ آیت. عن ابن السنی من حدیث سعید بن ابی وقاص انی لأعلم کلمۃ لا یقولها مکروہ الا فرج اللہ عنہ کلمۃ. کیا ہے وہ کلمہ؟ اخی یونس فنادى فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اللہ کے کہہ جو مصیبت زدہ پڑے گا اس کو تو اللہ اس کی مصیبت پریشانی دور فرمائیں گے. وہ میرے بھائی یونس کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو آپ جو ہے مچھلی کے پیٹ میں تھے، وہاں دعا کی تو اللہ نے دعا قبول فرمائی، مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے. خوشی غم دور ہونے، خوشی دل کی خوشی حاصل ہونے کا عمل. یاسین. اخرج ابن زر ان یحییٰ بن ابی بکر بن کثیر من قرأ یاسین اذا اصبح لم یزل فی فرن حتی یمسی ومن قرأ اذا امسى لم یزل فی فرن حتی یصبح. اخبرنا من جرب ذلك. جس نے صبح کو سورہ یاسین پڑھی شام تک خوشی میں رہے گا. جس نے شام کی سورہ یاسین پڑھی اور صبح تک برابر خوشی میں رہے گا. یہ بات ہم کو انہوں نے بتائی جنہوں نے اس کا تجربہ کیا. دیوانگی دور کرنے کا نسخہ. اخرج ابن زریس عن سعید بن جبیر انہو قرأ علی رجل مجنون سورہ یاسین فبرت. سعید بن جبیر نے ایک دیوانے آدمی پر سورہ یاسین پڑھی تو تندرست ہو گیا، اس کی بیماری چلی گئی. دل کی سختی دور کرنے کا عمل یاسین ہے. فی المستدرک عن ابی جعفر محمد بن علی قال من وجد فی قلبی قسوۃ قلبی فلیکتب یاسین فی جام بماء وزعفران ثم یشربہ. ابو جعفر بن محمد کا قول ہے جو اپنے دل میں سختی محسوس کرے کسی پیالے پر پانی اور زعفران سے یاسین لکھ کر پی لے، اس کی دل کی سختی دور ہو جائے گی، دل اس کا نرم ہو جائے گا. تمام آفات سے تحفظ کا نسخہ. آیت غافر ذنب قابل التوب شدید التبسن. اخرج الترمذی میں ابی ہریرہ من قرأ سورۃ دخان کلها واول غافر الی المسیر سورہ مومن اور آیت الکرسی حین یمسی
حفظ بها حتى يصبح ومن قرأ ما حين يصبح حفظ بها حتى يمسي. اس نے شام کے وقت سورہ دخان پڑھی اور شروع کی آیتیں سورہ غافر کی پڑھی اور آیت الکرسی پڑھی، صبح تک اس کی برکت سے وہ محفوظ ہوگا. اور جس نے صبح کے وقت کی آیتیں پڑھی شام تک اس کی برکت سے محفوظ رہ جائے گا اور کوئی ناگوار چیز نہیں دیکھے گا. فقر و فاقہ سے محفوظ رہنے کا نسخہ کیا ہے؟ قد روى ابن عساكر من حديث حجاج بن نصير وعثمان بن أبي اليماني عن السري عن يحيى بن شجاع عن ابن فاطمة قال مريض عبد الله فأتى عثمان بن عفان يهود قال عثمان ما اشتكى قال عبد الله بن مسعود سنوبي قال فما تشتهي قال رحمة الرب قال ألا أمر لك بالطبيب قال الطبيب أمرضني قال ألا أمر لك بأتين قال لا حاجة لي فيه قال يكون لبناتك من بعدك قال أتخشى علي بنات الفقر إني أمرت بناتي يقرأن كل ليلة سورة الواقعة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصب فاقة. بڑا لمبا چوڑا پورا کیا بولنا چاہیے کنورزیشن. اور عبداللہ بن مسعود کے پاس عثمان رضی اللہ تعالیٰ گئے، خلیفہ وقت بیمار تھے. عبداللہ بن مسعود جا کے پوچھے کیا ہو رہا ہے آپ کو، کیا بولنا، دیکھو کیا بیماری، میرے گناہ سب سے ڈرنے والی چیز کیا ہے؟ سچی سے گناہ چڑھانا ہے. ہم اپنے گناہ ڈرتے نہیں ہم لوگ. تو بولے کیا ہو رہا ہے؟ قال عبداللہ بن مسعود ذنوبی، میرے گناہ سے میری بیماری کیا ہے، کیا چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت چاہتا ہوں بولے. پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا اللہ امر کو کیا کسی حکیم کو بلاؤں، ڈاکٹر کو رکھ. فرمایا طبیب میں نے فرمایا پروردگار کیا کسی طبیب کو بلاؤں؟ ارے طبیب ہی اللہ اصل میں ہے، انہیں بیمار کرے کیا کر لے کو. عثمان نے فرمایا کہ میں طبیب کے بارے میں آپ کے لیے آرڈر نہ کروں. فرمایا طبیب میں نے حق تعالیٰ کی ذاتی تو اس کی بیماری مطلع کر دیا ہے، پھر اور طبیب کو کیا چاہوں؟ عثمان کہ آپ کے لیے بیت المال سے کسی کچھ یہ کروں، میں آرڈر کروں کچھ زمین وغیرہ عطیہ آپ کو آپ کے لیے عطیہ لکھ دوں، کیونکہ آپ کی بچیاں اور بیٹیاں بہت ہیں. فرمایا کہ آپ میری بیٹیوں کے بارے میں فقر و فاقے کا اندیشہ ہے. میں نے حکم دے رکھا ہے کہ ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھ لیں. میں نے اللہ کی فرماتے سنا ہے جس نے روزانہ رات کو سورہ واقعہ پڑھی اس کو کبھی فقر و فاقہ نہیں پہنچے گا. مجھے تمہاری کس کی ضرورت نہیں. جب کبھی ایک دم چھوٹا سا آ جاتا ہے، کبھی ایک پورے ڈیٹیل سے آ جاتے ہیں. سورہ واقعہ پڑھنے سے فقر و فاقہ کے تج کبھی آتا ہے، کبھی پورا ڈیٹیل. دفع وسوسے کا نسخہ، وسوسہ دور ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اخرج ابو داود نے یعنی ابن عباس قال اذا وجدت في نفسك شيئا يعني الوسوسه فقل هو الاول والاخر والظاهر والباطن وكل شيء عليم. کیسا اللہ ہوں گا یہ لوگ کہتے دل میں کرتے رہتے ہیں. جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، جب کچھ نہیں رہے گا تو اللہ رہے گا. کیا شک تمہیں کیا اللہ کے بارے میں لوگوں کو شکوکاتے رہتے ہیں. وہ الاول والاخر والظاہر والباطن، وہی ظاہر ہے وہی باطن بھی ہے. اس کی ذات کو ہم سمجھ سکتے ہیں؟ بولو ہماری سمجھ سے ماورا ہے اللہ کی ذات. تو یہ پڑھ لیا کرو، کوئی سب تمہارے بس میں چلے جائیں گے. بچے کی ولادت کے لیے دوسرا آیت ان ابن عباس موقوفا فی المرض تاسو ولادت یکتبو فی قرطاس، کاغذ پر لکھنا ثم تسقى بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا الحلیم الکریم سبحان اللہ وتعالی رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین. یہ پلانا ہے، باندھنے کا نہیں ہے. رب العالمین کانہم یرون لم یلبسوا الا عشیۃ ضحیٰ کانہم یرون ما یرودون لم یلبسوا الا ساعۃ من النہار بلاغ هل یہلک القوم الفاسقون. ابن عباس
عباس کا ارشاد ہے کہ جس عورت پہ بچے کی ولادت مشکل ہو جائے اس کو زلزل کلمات اور آیتیں لکھ کر کسی کاغذ پر لکھ کر پانی میں گل کر پلائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا هو الکریم سبحان اللہ تعالی رب العرش العظیم. یہ جو ہے پانی میں گل کر پلاؤ تو اس کی ڈلیوری آسان ہو جاتی ہے. بچوں کو ڈیسنسی کا علاج سورہ کافرون سورہ معوذتین. قال لدغت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقرب اللہ کے کو بچھڑ ڈالے. نماز پڑھے اللہ تو آپ نے فرمایا جو ہے بچھو کیسا ہے دیکھو نہ نبی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نبی کو چھوڑتا ہے. پانی منگایا نمک منگایا ودا بماء وبلین آپ نے پانی اور نمک منگایا. وجل یمسحو علیہا اس پر آپ ڈالتے تھے اس نمک کا پانی اس مقام پر ڈالتے تھے. ویقرؤ علیہ اس پر کیا پڑھتے تھے قل یا الکافرون قل اعوذ باللہ قل اعوذ بالناس سے پڑھتے تھے. کیا کاٹا تھا وہ پڑھتے تھے تو اثر چلے گا. روا ابن شیبہ فی مسندی ابن شیبہ نے اپنی مسند میں اسی کتاب میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے قال بین رسول وسلم اذا سجد فلدغت ہو گیا اقرب فی اصبعی. اللہ کے رسول نماز پڑھ جب سجدے میں گئے تو انگلی پر بچھو نے کاٹ لیا. اللہ کے رسول فارغ ہوئے نماز سے فارغ ہوئے. فانصرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال لعن اللہ لعنت کرے اللہ بچو پر ما تدعو نبیا ولا غیر نہ نبی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نبی کو چھوڑتا. ثم دعا بماء وہ پر کا واقعہ ہے بماء وملح پانی اور نمک منگایا. وجعل یزو اس پر ڈالتے تھے موزل لدغت فی الماء والملح ویقرؤ قل واللہ قل اعوذ بالناس 7 سکنت یہاں تک کہ جو ہے قل واللہ پڑھتے تھے یہاں تک کہ درد جو ہے کم ہو گیا. متفرق 29 احادیث منتخبہ از اليوم ابن سنی. تو محدث ہیں وہ اپنی اس سے جو ہے ترکیب سے لکھے. صبح شام تلاوت کی آیات. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ من قال حین یصبح سبحان اللہ حین تمسون حین تصبحون وله الحمد فی السماوات سورہ روم کی آیت ہے وحین تصبحون وله الحمد فی السماوات والارض وحین تظہرون وکذالک تخرجون. جس نے صبح کے سبحان اللہ پڑھی آیتیں 3 آیتیں پڑھی کذالک تخرجون تک تو اس کو اس دن اور جس نے شام کی 3 آیتیں پڑھی تو اس دن کی فوت شدہ اورات کیا کیا اس کے جو ورد کرنا تھا ورد جو چھوٹ گیا ہے سب اس کو ثواب مل جائے گا 3 آیتیں پڑھنے سے. بہت کچھ ورد کرتا تھا لیکن ورد کرنے ٹائم نہیں ملا وہ آیتیں پڑھ لے تو پوری ورد کا ثواب مل جائے گا. جس نے شام کے وقت یہ آیت الکرسی سورہ مومن کی شروع 3 آیتیں الی المسجد تک اور صبح جس نے یہ صبح کی وقت آیت پڑھی ان شام اس کی شام تک ان آیتوں کے بدلے تمام الفاظ سے حفاظت کی الگ ہے. یہ جو ہے ورد جو ہوا ہے یہ الگ ہے یہ الگ ہے یہ دوسرا ہے. رات کے فوت شدہ اورات کی تلافی ہو جائے گی. اتنا پڑھنا آدھا گھنٹہ لگتا ہوگا تو جتنا پڑھ لیے تو اس کا ثواب حاصل ہو جائے گا. سبحان اللہ حین تمسون وله الحمد فی السماوات والارض وحین تظہرون. سبحان اللہ حین تمسون کہاں ہے کون سے میں حین تصبحون تسبحون وله الحمد فی السماوات والارض وحین تظہرون. سورہ دے رہے ہیں سبحان اللہ حین تمسون حین تسبحون وله الحمد فی السماوات والارض وحین تظہرون. نہیں اس میں سورت دیا نا سبحان اللہ حین تمسون حین تسبحون وله الحمد فی السماوات والارض سورہ روم میں شاید نہیں.
انہوں نمبر دیے سے سورہ روم بولے نا, سورہ روم میں برابر, سورہ روم میں ہاں وہ چیز ان کے پاس کیا بھی نہیں ہے نا, شورا, زخرف, جاسیہ, احقاف, سورت نمبر کون سی ہے؟ نہیں نہیں اتنا پیچھے کا جاتا, وہ لقمان سے پہلے کیا ملتے سبحان اللہ ہی نہ تم سونا بھائی نہ تصبحون, اللہ کی پاکی ہے جبکہ وہ صبح ہوتی ہے اور جب شام ہوتی ہے, وَلَهُ الْحَمْدُ اسی کے لیے تعریف ہے آسمان و زمین میں, وہی نہ تسیون یخرج الحی من المیت من الحی, اس کے بعد وہی زندے کو مردے سے نکالتا ہے, مردے کو زندے نکالتا ہے, اور یہ لرز بعد میں ہوتا ہے, زمین کو مردے کے بعد زندہ کرتا ہے, وَكَذَلِكَ تُرْجَعُونَ, یہاں تک یہ آیتیں پڑھنے سے دن بھر کا جو وظیفہ چھوٹ گیا ہے وہ پورا ہو جائے گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ آیت الکرسی, وہ حامی موبل سورہ مومن کی پہلی آیت ہے, وہ پڑھے گا اور اس کے بعد جو ہے آیت الکرسی پڑھے گا تو جو ہے صبح پڑھے گا تو شام تک حفاظت, شام پڑھے گا صبح تک حفاظت کی جائے گی. جنگ میں صبح شام افحسبتم والی آیتیں پڑھنا باعث غنیمت و سلامتی ہے. سورہ مومنون کی جو آیتیں انا خلقناکم ابسو وانکم لا ترجعون فتح اللہ الملک لا الہ الا هو, تو وہ آیتیں جو ہے 18 فتعالى الله الملك لا اله الا هو الكريم ما يدعو مع الله الا الله لا برهان له فانما حسابه الى ربي انه لا يفلح الكافرون قل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. یہ آیتیں پڑھیں گے تو جو ہے جنگ کے موقع پر پڑھنا جو ہے سلامتی کا باعث ہے. اب مسلمانوں کے ساتھ کب جنگ چھڑتی پتہ نہیں, کیا بول رہے ہیں سب بولیں گے کب مسلمانوں کو تباہ کرتے ہیں لوگ معلوم نہیں, رات دن وہی سوچ رہے. ہر نماز کے بعد مولد پڑھنے کا ارشاد مبارک. عقبہ بن عامر قال امرني رسول صلی اللہ علیہ وسلم, عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کا حکم دیا کہ میں ان اقرؤ بالموعظات دبر كل صلاۃ, مجھے اس بات کا حکم دیا کہ ہر نماز کے بعد پڑھا کرو. ہر نماز میں آیت الکرسی پڑھنے والا انبیاء کے ساتھ لڑائی میں شریک ہو کر شہید ہونے کے بعد درجہ ملے گا اس کو. جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کا درجہ کیا ہوگا, انتقال ہو جائے. نبی محمد بن اجلان الباہلی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ آیت الکرسی دبر كل صلاۃ کان بمنزلۃ من قاتل مع انبیاء اللہ عز وجل حتیٰ یستشہد, جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی وہ اس شخص کے درجے میں ہوگا جس نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہو کر لڑائی میں نیچرل ڈیتھ آگئی اس کی ہو, شہید ہوا, انبیاء کلام کے ساتھ مل کر جہاد کیا انہیں. وَكَمْ مِن نَبِيٍّ مَا قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ, اور بہت سے انبیاء کرام جہاد کیے تو انہیں ان کے ساتھ تھا اور شہید ہو گیا. ہر نماز کا 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہر من پسند حور کے حصول کا ذریعہ ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من تكن فيه واحدة منهن زوج من الحور العين حيث شاء رجل أؤتمن على أمانة خفية شهية وأداها من مخافة الله ورجل أفاء عن
قاتل ورجل قرأ قل هو الله احد فی کل دور صلاۃ 10 مرات. 3 خصلتیں ایسی جن سے یہ خصلت بھی ہوگی تو اس کی جنت میں جس پورے عین سے چاہے گا اس سے اللہ تعالیٰ نکاح کر دیں گے. ایک وہ شخص جس کے پاس خفیہ طور پر کوئی امانت رکھی گئی, کوئی خفیہ امانت رکھا ہے تو برابر پہنچا دیا اس کو, گڑپ نہیں کرا. دیکھو صاحب کسی تم نہ معلوم تم معلوم کس سے معلوم نہیں کہ بول رکھتے ہیں. اللہ کو ڈر کو کیا ہونا. دوسرا اس کے متعلق قاتل کو معاف کر دیا. رجل افا من قاتل. تیسرا وہ شخص نے ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ قل اللہ پڑھی. تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر ہوگی تو اللہ تعالیٰ جس حور عین سے جائے گا اس کو نکاح کر دیں گے. صبح کی نماز کے بعد بات کرنے سے پہلے 100 مرتبہ قل اللہ پڑھنے سے 1 سال کی گناہ معاف ہوتے. ان واصل بن اسد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الصبح ثم قرأ قل هو الله احد هذا قل هو الله احد 100 مرة قبل ان يتكلم فكلما قرأ قل هو الله احد 100 مرة غفر له ذنب سنة. جس صبح کی نماز پڑھی پھر بات کرنے سے پہلے 100 مرتبہ قل هو الله پڑھی, ہر سینکڑے کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے 100 سال کے گناہ معاف کریں گے. 100 سال صرف 1 سال لکھیں گے, 100 سال اصل 100 مرتبہ 100 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. عمر کیا ہے 100 سال ہے نا, سب گناہ معاف ہو جائیں گے. پچھنے لگوانے کے وقت آیت الکرسی پڑھنے سے پچھنے لگانے کا فائدہ حاصل ہوگا. ابھی علی بن طالب رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ آیت الکرسی عند الحجامۃ كانت له منفعۃ الحجامۃ. اس نے پچھو لگانے کے بعد آیت الکرسی پڑھی تو اس کا نفع حاصل ہوگا. تو پہلے ٹریٹمنٹ تھا, ابھی کون کی لگائے تو بورڈ کر رہے ہیں. کیسے کیا کر رہے ہیں, کیسے کیا کر رہے ہیں, بٹا کو ایسا. اچھا تو کر رہے ہیں, کیا فائدہ ہو رہا ہے. نہیں ہاں انہوں نے لکھا تھا ایسا. نہیں یہ جو ٹریٹمنٹ ہے اب جو ہے کالا دانا کے بارے میں ہے. دیکھو سارے امراض کل حدیث میں ہے سوائے موت کی. تو شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہمارے پاس ہے, لکھا ہے کہ اللہ کے رسول جو علاج بولے وہ زمانے کے علاج تھے. تب کالا دانا جو ہے کلونجی اس کے بارے میں حدیث میں صاف ہے, اور اس کا علاج نہیں ہوتا تو میں کیا بولنے والا ہوں. اسے ہر بیماری کا علاج ہے اس میں پھر خالص لکھا ہوتا میں تب نہیں ملتا کیسا ہے. اور ایک کون سی چیز ہے جس میں بھی ساری بیماری کو علاج ہے. شہد اور ایک ہے کیا ہے وہ اس میں بھی سنا میں بھی ایک چیز کا علاج ہے. تو وہ جو ہے علاج نہیں ہوا تو کیا بولنے والے تھے. اللہ کے رسول کے کلام پر شک آتا کہ نہیں وہاں سے ویسے وہ حدیث ڈاؤٹ شروع ہوتا وہاں سے. تو شاہ ولی اللہ صاحب جو بہت بڑے محدث تھے, بہت بڑے جو ہے حکیم یہ تھے, فقیہ تھے, انہوں نے لکھیں گے جو ہے اللہ کے رسول جو علاج بولے ہیں یہ وہ زمانے کے طریقے علاج تھے. تو وہ زمانے کے طریقے رائے تھے. بولتے نا اقرار جار کر بولتے کیا تھے جا با اس کے پاس جا, اس کے پاس نہیں کرتا تھا بولتے. تو ایسا بولنے سے اللہ کے رسول کیا حریص وہ تو حریص تو یہ تو گوشت کا یعنی شوربہ اور کیا ہے. اس میں طاقت ہے وہ اس کی بات نہیں, لیکن یہ علاج کی بات بولو تو
اور شاہ ولی اللہ صاحب جو لکھیں کہ جو ہے جو علاج جو اللہ کے بتائے ہیں وہ زمانے کے طریقے علاج تھے. تو اس لیے جو ہے اس کے بارے میں جو ہے لوگ بعد میں جب نہیں ہوا تو کیا بولیں گے اسے. ایک بار مسجد میں بیٹھ رہتا ہوں کلونجی مسجد میں بیٹھ کے بیچ رہا تھا وہاں سے حدیث بتا رہا تھا. لوگ کیا کر رہے ہیں اسے, ارے ایسا ہے بیمار ہے, مریض نہیں شفا کا تو کیا ہونے والا بعد میں, ایک جھوٹ اگر ہوتا ہے کہ نہیں وہاں سے. تو اس لیے جو ہے حدیثوں کا بیک گراؤنڈ اور حدیث کا صحیح مفہوم بھی سمجھنا ضروری ہے. تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے حجت اللہ البالغہ, اس میں وہ لکھیں کہ جو ہے یہ سب چیزیں جو ہے اللہ کے رسول نے جو علاج بتائے, اللہ کے ڈاکٹر نہیں تھے پہلا, آپ نبی تھے, جو وہی آتی تھی وہ بولتے تھے. یہ چیزیں جو ہے وہ زمانے میں جو رائج تھے وہ بولے, رائج الوقت چیزیں بولے. ایسی جو ہے آپ بولے کہ جو ہے جو لوگ وہ کر رہے تھے وہ اس کا کیا ہے تعبیر کرتے, نر کھجور کا یہ مادہ کھجور ملاتے تھے, اس کو تعبیر کہتے. تو مدینے والے کرتے, مکہ والے تو فصل یہ نہیں تھی ان کے پاس, کھیتی نہیں تھی, انہوں کرتے. کئی کر رہے ہیں, شاید تم ایسا نہ کرو تو بہتر ہے بولے لگا. انہوں چھوڑے ادھر نر چھوڑے ادھر مادہ چھوڑے, دونوں ملانے سے کھجور زیادہ آتا تھا, تھوڑا مادہ ملانے سے فصل ایک دم کم آ گئی. کیا بولے اللہ کے رسول کو, اللہ کے رسول ایسا ہوا ہمیں جو ہے کرنے تو بولے کہ جو ہے تم ہی دنیا کی امور کو زیادہ بہتر جاننے والے ہو, انتم عالم بامور دنیاکم, تم ہی دنیا کی امور کو بہتر جاننے والے ہو. جب میں تمہیں کوئی بات وہی سے کہتا ہوں تو اس کو قبول کرو, اور جو بات میں اپنے رائے سے کہتا ہوں تو میں بھی تمہارے سے انسان ہوں. میں بھی جب میں کوئی بات اپنے رائے سے کہتا ہوں تو میں بھی ایک انسان ہوں. تو ورنہ جو ہے اللہ کے رسول کی وہی وہ ایسا صحیح سے نہیں سمجھنے سے بعض وقت ہوتا تھا. کہاں سے ایسے حدیث سب حدیث پر حکم نہیں آ سکتا. حدیث ہیں اپنی جگہ, حدیث تو اپنی جگہ ہیں, وہ کریکٹ ہیں, وہ سب وہ ہیں. تو جو ہے جو کبھی ایسے اللہ کے رسول جو ہے یہ بولے سب تعبیر کا تو خاص واقعہ ہے. مکہ سے مدینہ آنے کے بعد وہ ملا رہے وہ دونوں کی جڑ, یہ نر کا جو ہے زیرہ جو ہے مادہ بڑا ڈالنے سے فصل زیادہ آتی تھی. ڈالے تو ایسے کیا کر رہے ہیں, ایسا کرو دیکھیے, ایسا نہ کرو تو بہتر ہے کرو. چھوڑنے ادھر سے دونوں چھوڑتے فصل کم آ گیا وہاں سے. اللہ کے فصل کم آ گیا, ایسا آپ بولے تھے نا چھوڑے سے فصل کم آ گئے. تو اس کے بعد بولے کہ جو ہے میں بھی تمہارے جیسا کہ انسان ہوں, میں اپنی رائے سے کوئی بات کرتا ہوں تو تم جو ہے اس پر عمل نہ کرو. میں وہی سے کہتا ہوں تو ہاں وہ بولے, اور وہاں بتایا میں وہی سے کہتا ہوں تو جو ہے وہ. تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا کہنا ہے کہ یہ وہی کے ذریعے سے نہیں ہے, یہ اس زمانے میں رائج الوقت تھے. اور وہ کیسا ایک دم کس کوئی بیمار جاؤ کرا جا کر سب بولے تھے نا, جب اس کے بچنے لگا جا یہ کھاؤ اس میں تمہاری شب بیمار ہے, ایسا یہ ہے. یہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی رائے ہے, میری رائے نہیں, میں بول رہا نہیں کچھ بھی. ورنہ جو ہے حدیثوں کے بارے میں انسان کو شک پیدا ہو جائے گا. یہ ہے تو پچھن لگوانے کا یہاں بورڈ لگایا نہیں, اس وجہ سے بولا کر رہے بولو. ہاں ہے وہ بھی ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورہ اخلاص پڑھنے کا ورد کرنے کی عظیم فضیلت کیا ہے, یہ ہے. ان ابی امامہ باہلی رضی اللہ عنہ تعالی قال اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل وهو بتبوک فقال, یہ واقعہ آیا ہے پہلے, یا محمد اشهد جنازہ معاویہ رضی مسلم. قال فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونزل جبریل علیہ السلام فی 70,000 من الملائکہ فوضع جنازہ الایمن على رؤوس الجبال ووزع جناحه الايسر على ارضين فتوازت حتى نزل مكة ومدينة فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل والملائكة عليهم سلام. فلما فرغ قال يا جبريل بما بلغ معاوية هذا المنزل؟ قال بقراءة قل هو الله احد قائما قائدا راكبا ماشيا. یہ بھی حدیث ہے. تو ہے ابو امام باہلی سے روایت کرتے ہیں اللہ کے خدمت جبریل علیہ السلام آئے, وہ بھی آپ تبوک میں تھے,
तबूक जो है ईसाइयों का बहुत बड़ा मकाम था, वहाँ गए थे अल्लाह के रसूल, वहाँ से लौट रहे थे तो आपको बोले कि जो है ऐसा माविया मुज़्मी का इंतकाल हो गया है। तो अल्लाह के रसूल बोले इब्राहीम सलाम 70,000 फरिश्ते लेके उतरे वहाँ से। अल्लाह के रसूल क्या आप उसकी नमाज पढ़ना चाहेंगे? हाँ पढ़ता हूँ। 70,000 फरिश्ते लेके उतरे। इब्राहीम सलाम अपना दायां हाथ पर पहाड़ पर रखा तो दब गया, बाएं हाथ जमीन पर रखा तो वो चीजें दब गई, हत्ता कि मक्का मदीना नजर आने लगे। तो अल्लाह के रसूल जिब्रील सलाम सब ने माविया की नमाज पढ़ी। जब फारिग हुए तो पूछा कि जिब्रील माविया को इस मकाम कैसे हासिल हुआ? तो कहा कि वो हर वक्त जो उठते बैठते चलते फिरते कुल हुवल्लाह पढ़ा करता था। अपने मुसलमान भाई का हाथ छोड़ते वक्त रब्बना आतिना फिद दुनिया पढ़ना। अन अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु قال ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد رجل فارقه حتى قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी शख्स का हाथ पकड़ कर इस वक्त तक न छोड़ते जब तक कि रब्बना आतिना ये दुआ न पढ़ लेते थे। ये पढ़ना है, लोग दुरूद पढ़ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे में अल्लाहुम्मा सल्ली पढ़ते थे मगर तक उसके लिए कोई दलील नहीं मिली। हमारे बचपन में मुसाफा करते थे, अल्लाहुम्मा सल्ली करते थे। और ईद के वक्त का मुसाफा खासतौर पर ईद के दिन मुसाफा करना सुन्नत नहीं है। ईद की नमाज के बाद कोई अच्छी चीज लगे तो माशाल्लाह पढ़ना, ये तो आया है पहले। मुसीबत के आयतुल कुर्सी और खातिमा बकरा पढ़ने से नुसरत इलाही हासिल होती है। नबी क़तादा अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु मन क़रा आयतुल कुर्सी व ख़वातिम बकरा इंदल करबी आन अल्लाह अज़्ज़ वजल। बेशक मुसीबत में मुब्तला है, आयतुल कुर्सी और बकरा की आखिरी 3 आयतें पढ़े तो अल्लाह ताला इसकी नुसरत और मदद फरमाएंगे। सूरह बकरा के खत्म पर 7 मरतबा अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द पढ़ना। सूरह बकरा पढ़ने के बाद जो है अन हुज़ैफ़त रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल सल्लैतु खल्फ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़रा सूरह बकरा फलम्मा ख़त्मा क़ाल अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द क़ुल्तु लिअब्दिल करीम मर्रतन क़ाल 7 मर्रातिन सुम्मा क़रअत अल्लती बअदहा फलम्मा ख़त्मा क़ाल नहु मिन ज़ालिक हत्ता बलग़ 7। हुज़ैफ़ा रज़ी बात है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी, आपने सूरह बकरा की तिलावत फरमाई। जब इसे ख़त्म किया तो ये दुआ पढ़ी अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द। मैंने अपने उस्ताद अब्दुल करीम से कहा कि 1 मरतबा पढ़ा, नहीं 7 मरतबा आपने पढ़ा। तो रब्बना लकल हम्द 7 मरतबा पढ़ना। सूरह क़ियामा, मुरसलात और वत्तीन की खत्म पर मसनून जवाबी कलिमात। तो क्या अल्लाह बड़ा नहीं है? सवाल है, क्या जवाब देंगे? अलैहिस्सलाहु बिहकीमिल हाकिमीन, कि अल्लाह सारे हकीमों से बढ़कर हाकिम नहीं है? क्यों नहीं? भला के माने क्यों नहीं? ये है। तो सूरह क़ियामा के अंदर भी क़ाल इस्माइल, तो ये नमाज में नहीं पढ़ना, बाद में जवाब देना है, नमाज के दौरान नहीं। मिन अहलिल बादियती क़ाल समिअतु अबा हुरैरा, मैंने अबू हुरैरा सुना। क़ाल अबुल क़ासिम अल्लाह ने फरमाया इज़ा क़रअतकुम ला उक़सिमु बिल क़ियामा, सूरह क़ियामा की आयत है। अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला युह्यिल मौता, कि अल्लाह इस बात पर कादिर नहीं है कि मुर्दों को जिंदा करे? भला क्यों नहीं? ये कहना चाहिए। फलयक़ुल बला कहना चाहिए। वाना ज़ालिका मिन शहीद, मैं इस पर गवाह हूँ, ज़रूर अल्लाह करने वाला। आमन्ना बिल्लाहि वल मुरसलात उरफन वाली आयतें। कभी यदि से बात युमिनून, इसके बाद कौन सी बात है इस पर तुम ईमान लाओगे? कौन सी बात है इसके बाद ये लोग ईमान लाएंगे? फलयक़ुल आमन्ना बिल्लाहि, जरूर ईमान लाएंगे, इसको ये अल्लाह की रसूल बात है। वत्तीन व ज़ैतून अलैहिस्सलाहु बिहकीमिल हाकिमीन, कि अल्लाह सब हाकिम से बढ़कर हाकिम नहीं है। फलयक़ुल बला, कहे बला, वना ज़ालिका मिन अश-शाहिदीन। क़ाल इस्माइल इब्न ज़हबत उरीदु अला अल-बदवी लिअंज़ुर कैफ़ यहफ़िज़ुहु क़ाल या इब्न उख़ी अतरानी लम अहफ़ज़हु लक़द हजजतु 60 हज्जतन और 70 हज्जतन मा मिनहा हज्जतन इल्ला व अना आरिफुल बईर अल्लती हज्जतु अलैह। कहते हैं कि मैं कुछ ऐसे तक इस अरबी के पास गया
اور اس کے سامنے حدیث دوہرا تھا تاکہ امتحان کر لوں اس کا حافظہ کیسا ہے. تو کہنے لگا بھتیجے تمہارا خیال ہے کہ حدیث مجھے یاد نہیں سمجھی؟ کہتے اعرابی بلایا کرتا. میں 60-70 حج کی ہیں اور ہر حج کا وہ اونٹ پہچانتا ہوں جس پر میں نے حج کیا. یہ حدیث میں سنا مجھے پوچھ رہی صحیح ہے کہ نہیں. سو میں 60-70 کیا ہونا ہر حج پہ جو اونٹ گیا وہ اونٹ تک پہنچاتا. اور کیا ہونا تو رات دن میں 50 آیتیں پڑھنے کا ثواب. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال من قرأ فی یوم ولیلۃ، جو شخص بھی پڑھے رات اور دن میں 50 آیتیں لم یکتب من الغافلین، اس کو غافل نہیں شمار کیا جائے گا. غافل نہیں شمار کیا جائے گا اس کا. اس نے رات میں 50 آیتیں پڑھی غافلوں میں شمار نہیں کیا جائے گا. رات دن میں 100 آیتیں پڑھنے والا ان تمیم الداری قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ 100 آیت فی اليوم کتب له قنوت تو اگر رات میں پڑھ اس کو جو ہے پوری رات کی بات کا ثواب دیا جائے گا 100 آیتیں پڑھنے والے کو. کھانے کی شروع میں بسم اللہ بھول جانے پر آخر میں قل واللہ پڑھ لے. کبھی ہو جاتا ہے بہت ساری باتیں کرتے رہتا ہے آدمی یا کسی خیال میں رہتا ہے کھانا آتا ہے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم من نسی ان یسمى علی طعامی فلیقرأ قل واللہ احد اذا فرغ، جس اپنے کھانے کی شروع میں بسم اللہ بھول جائے تو فارغ ہونے کے بعد قل واللہ احد پڑھ لے. قل واللہ احد پڑھ یا کھانا شروع ہوئے درمیان میں آتا بسم اللہ اول و آخر ہو، بسم اللہ اول یا آخر، ہر وقت اللہ ہی ہے اول آخر. جس کا دماغ توازن بگڑ جائے اس پر سورہ آتا پڑھی جائے. ان خارجہ بن سلد ان امی رضی اللہ تعالیٰ قال اقبلنا بجند نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتینا علی حی من الارض فقال هل عندكم دواء فإن عندنا معتوها في القيود وجاه المعتوه في القيود وقرأت له فاتحة الكتاب 3 أيام غدوة وشية أجمعوا بزاقي ثم أطفله وكأنما نشيت من عقالي فأتوني جولا وقلت له وقالوا صلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال قل لأمري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. خارجہ بن سلد اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ رسول کی خدمت کے پاس سے رخصت ہو کر جا رہے تھے. آئے تھے اللہ سے ملاقات کرے وہ کرے چلے جا رہے تھے. ہمارے عرب کے قبیلے پر ہوا. قبیلے والے کہنے کہ تمہارے پاس کوئی علاج ہے کہ ہمارے پاس ایک آدمی بیڑیوں میں جھگڑا ہوا ہے، ایک دیوانہ ہے، اسی وجہ سے ہم اس کو بیڑیوں میں رکھیں. وہ اس کو لے کر آئے تو میں نے 3 دن اس کو صبح شام سورہ فاتحہ پڑھی. اس طرح کے پڑھ کر جو ہے اس طرح پھونکتا تھا کہ میرا تھوک اس کو اچھل کے لگ رہا تھا. تھوک جمع کر کے اس پر میں جھاڑتا تھا. پھر تیسرے دن اتنا تندرست ہو گیا رسی سے آزاد کر دیا گیا. اس پر انہوں نے معاوضہ دیا. میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں اس کو قبول نہیں کرتا. میں نے مشورہ دیا کہ چلو اللہ کے جا کر دریافت کر لو. میں نے دریافت کیا تھا کھاؤ پیو میری زندگی قسم. جس نے ناجائز دم کیا ناجائز طور پر اگر کچھ پڑھ کے جو ہے کلمات پڑھے ہیں تو وہ ناجائز ہے. تم نے تو حق پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھی، تمہارا تو کھانا جائز ہے. لو تم تو جائز و حق کے ذریعے دم کر رہے ہو، تم کھاؤ اس کا کھانا. ستارے کو ٹوٹتا دیکھتے ماشاء اللہ وقت پڑھنا چاہیے. عبداللہ کبھی دیکھتے ایک دم ستارہ ٹوٹ رہا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال امرنا ان لا تتبع الاسبار لا نتبع ابصارنا للكواكب اذا انقصت وان نقول عند ذلك ما شاء الله لا قوه الا بالله. عبداللہ بن مسعود فرماتے جب ستارہ ٹوٹے تو حکم دیا کہ اپنی آنکھیں اس کے پیچھے نہ لگائیں. ٹوٹے تو ادھر جا رہا ہے ادھر مت کرو، بس اس کے پیچھے آنکھیں مت لگاؤ. لا نتبع ابصارنا. اور اس وقت کلمات پڑھیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھا ہوا.
تو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی قوت سے ہو رہا ہے نا. یہ پڑھو. حصول رضا, اللہ کی رضا کے لیے, حصول رضا الہی کی خاطر رات دن میں سورہ یاسین پڑھنا مغفرت کا سبب ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ یاسین فی یوم وليلة ابتغاء وجه اللہ عز وجل غفر اللہ له. اس نے رات دن میں اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھی, اللہ اس کی مغفرت